السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ماں کی محبت اور اردو کہانی۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے، چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجرے سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے کہ اس کی گرم گود سردی کا احساس ہونے نہیں دیتی۔ خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے روا دوا رہتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان آئے، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ نہ ہی کبھی احسان جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے گرہ کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایہ محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص و ایثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کو عظیم اور مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کروائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ خداوند عالم کے نزدیک والدین کی یہ عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور بے تکلف والے رویے پر بھی اولاد کو لفظ اف بھی کہنا ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ کہا کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش نہ آیا جائے۔ حالانکہ لفظ اف کہنا کوئی بہت بڑی احترامی نہیں، عام بات چیت میں اس لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج کے خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کی شان کے خلاف قرار دیا ہے۔ جہاں لفظ ماں آیا سمجھ لیا کہ ادب کا مقام آیا۔ میری نظر میں تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العزت نے اس پاک ہستی کو یہ سوچ کر بنایا کہ جب انسان کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچ، آہوں اور دکھوں کو نثار کرے اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے کہیں نہ ملی ہو۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جزو ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے، اگر اولاد کو ذرا دکھ بھی دیکھا فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آئی اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دی۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو چاہے ماں جتنے ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اس ہستی کی ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دیتی، اور اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد ہو گیا اور آخرت میں بھی نامراد رہا۔ اس لیے اس ہستی کو وہ مقام اس کائنات سے بھی بڑا ہے۔ وہ محبت کی انتہا بھی اس ہستی میں ہے۔ بقول تابش گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر۔
لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی۔ ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کمتر ہے۔ ماں جیسی محبت، خلوص اور ایثار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے مگر اس سے ناراض ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ ان کی زندگی سکھی رہے۔ سخت سرد راتوں میں جب بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ماں انہیں خشک جگہ پر ڈال کر خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دیتی ہے۔ ماں ہی ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کر سکتا ہے، اسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اس کی اولاد ناروا سلوک کر جاتی ہے۔ بعض معاشرے میں تو بوڑھی والدہ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اسی طرح ہسپتالوں میں بھی ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ماں کے بڑھاپے میں اس سے اکتا جاتے ہیں اور گھر کی فالتو چیز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور جنت حاصل نہیں کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعض لوگ ماں کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ایسی ہستی جو سراپا محبت ہے، اس کے ساتھ نامناسب سلوک دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شفیق ہستی کی محبتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ سال میں صرف ایک دن منا لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہر روز اپنی ماں کی قدر کریں، اور جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر وقت دعائے خیر کرتے رہیں۔ سینکڑوں صفات و خصوصیات اور مجاہدات و ریاضیات کی خوشبوؤں سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے
اور جب وہ ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ اسی ماں کے متعلق ذکر ہوتا ہے، آسمان نے کہا ماں کی عظمت و رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کے دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی کے آگے زہرہ، مریخ اور ثاقب کی بھی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ بادل نے کہا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہے، جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی ماند نہیں پڑتی۔ پھولوں نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میری طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ اور انعام خداوندی ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کی ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں ہے، جس کو صرف محبت بھری نظر سے دیکھ لینے سے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ماں باپ کو بالخصوص ماں کی عظمت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں جنت ہے اور ماں کی قدر کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ماں کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ ماں جیسی چھاؤں کسی کے پاس نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا ہے۔ جب بھی کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے ماں نکلتا ہے۔ ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا، دونوں جہاں میں ماں کی وجہ سے قائم ہے۔ ماں سے دونوں جہاں کا وجود ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعیم البدل نہیں۔ ماں کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ماں کائنات میں انسانیت کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام میں اولاد کی پوری زندگی ماں کے تقدس، اس کی عظمت کے اظہار اور خدمت و اطاعت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا اس کی روح کے منافی ہے۔ اسلام میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف ہے۔ مقصود کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے۔ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحبہ ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے۔
बिला शोभा माँ तो लफ्ज़ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो घना साया जो छाँव तो देता है लेकिन सले की परवाह नहीं करता। अगर माँ नहीं तो जिंदगी का हर काम अधूरा रह जाता है। ममता से जिंदगी के इसरार बेनकाब होते हैं। दोस्तों, ये थी माँ की मोहब्बत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब